نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 9 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اور یقیناً اگر ہم چکھائیں الانسان انسان کو منا رحمتاً اپنی طرف سے رحمت، ثم نزعناها، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو منہ اس سے، انہ لیئوس، بے شک وہ یقیناً بہت نا امید ہے، کفورا، بے حد نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اسے کوئی نعمت، بعد ضراء، اس تکلیف کے بعد جو مست ہو پہنچتی ہے اس کو، لیقولن، تو یقیناً وہ ضرور کہے گا، ذہب السیئات، چلی گئیں تمام تکلیف، عنی، مجھ سے۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ منہ، من جانب، من جملہ، من حیث القوم، نزع، حالت نزع، لیئوس، مایوس، یاس، نا امیدی، مایوسی، کفور، کفور، کفر، کافر اور کفار، نعماء، نعمت، انعام اور منعم حقیقی، ضراء، ضرر رساں، مضر صحت، مست، مس کرنا، السیئاتی، اعمال سیئہ، سوء ظن اور علماء سوء۔ عربک کے ورڈز دیکھیے ہمارے پاس ہیں، ذہبہ، چلی گئی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے انسان پر رحمتوں کی بارش کریں، انعامات کی کریں، ہر طرح سے خوشحالی ہو، کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو، یعنی پھر ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ انسان پر کچھ مشکلات آ جائیں، بے شک وہ یقیناً بہت نا امید، بے حد نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک انسان کی مثال ہے اور ہم سب ایسے ہی ہیں۔ پھر ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کس بات کی ہم سزا بھگت رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ وہ دس ڈیٹ، ہم ساری کی ساری پہلے والی رحمتوں کو، انعامات کو بھول جاتے ہیں اور اس چیز کو یاد رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات کہی ہے کہ جب انسان کو رحمتیں ملتی ہیں، انعامات ملتے ہیں، تو اس وقت وہ خوشیوں میں مگن، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا، اور جب وہ چھن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفہوم ہے کہ ہم لوگ انسانوں کو ضرور آزماتے ہیں ان کے مال اور اولاد سے اور باقی تمام اس چیزوں سے، دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون سا انسان کتنا شکر گزار ہے۔ اور البتہ اگر ہم چکھائیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو پہنچتی ہے اسے، یعنی اگر ہم اسے کوئی ایسی نعمت دیں، وہ جو تکلیف والا ٹائم ہے اس کے بعد کوئی نعمت دیں، چکھائیں اس کو، اس تکلیف کے بعد جو پہنچتی ہے اسے، تو پھر وہ کہتے ہیں یقیناً ضرور کہے گا چلی گئی تکالیف مجھ سے، پھر وہ یقیناً یہ کہے گا کہ ساری تکالیف مجھ سے چلی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ پھر وہ جب ایک مطلب امتحان والے ٹائم سے گزر چکا ہوگا، اس کے بعد جب اسے کوئی نعمت ملے گی تو وہ اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے تو کہے گا کہ چلی گئی مجھ سے تمام تکالیف، یعنی جو اب تک اس کو مل گئی تھیں، اب وہ خوش ہوگا۔ انہ لفرح فخور، بے شک وہ یقیناً اترانے والا، بہت فخر کرنے والا ہوگا۔ یعنی جب اسے تکالیف کے بعد، آزمائش کے ٹائموں کے بعد خوشی ملے گی، رحمتیں ملیں گی، پھر وہ یقیناً ان پہ خوش بھی ہوگا اور کہے گا مجھ سے ساری تکالیف چلی گئیں، اور بہت فخر کرنے والا بھی ہوگا۔ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور سب نے نیک عمل کیے، اولئک لہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے،
وَأَجْرٌ کبیر، اور اجر ہے بہت بڑا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، پھر شاید کہ آپ چھوڑ دینے والے ہیں، بعد بعض، ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، وضائق اور تنگ ہونے والا ہے، بھی اس کی وجہ سے، صدرک آپ کا سینہ، ان یقولوا کہ وہ سب کافر کہیں گے، لولا انزل کہ کیوں نہیں اتارا گیا، علیہ کنز اس پر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، انما انت نذیر بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وقیل اور بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے. ام یقولون کیا وہ سب کہتے ہیں، افطراہ اس نے خود گھڑ لیا اس قرآن کو. سب سے پہلے میننگز کو دیکھتے ہیں. فخور فخر کرنا، تفاخرانہ انداز، فخریہ پیشکش. الصالحات اعمال صالح، صالح مصلح اور صلح. مغفرت مغفرت اور استغفار. اجر اجر، مجرت عند اللہ ماجور. کبیر اکبر، کبار تکبیر، کبرا اور کبریائی. تارک ترک کرنا، متروک اور ترکا. ما ماتحت ماحول، ماورائے عدالت. یوحا وحی، الہی کاتبین وحی اور نزول وحی. الیہ کا مکتوب، الیہ مرسل، الیہ ادائی، الیہ الخیر. داعکن دیک النفس، دیک الصدر مذائقہ. صدر کا شرح صدر، شک کے صدر اور صدری. لا لا علاج، لا تعداد، لا محالہ اور لا پرواہ. علیہ علیحدہ، علی الاعلان، علی وجہ بصیرت. ملک ملک الموت، ملائکہ اور حور و ملک. وکیل وکیل، وکالت وکلا اور وکالت نامہ. افطرا افطرا پردازی، مفتری. عربک کے ورڈز ہیں فریح اترانے والا، کنز کوئی خزانہ، جاء آیا، نذیر ڈرانے والا. یہ عربک کے ورڈز ہیں. یعنی آیت نمبر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں 11 میں، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، یعنی اس سب سے الگ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر، مشکلات پر، اور نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. صبر بھی کیا، پھر نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، بخشش اور بڑا اجر. پھر شاید آپ چھوڑ دینے والے ہیں بعض وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور تنگ ہو جانے والا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ پھر آپ جو چھوڑ دینے والے ہیں بعض وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور تنگ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ، کہ وہ کافر کہیں گے، یعنی کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا اس پر کوئی خزانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں کوئی خزانہ نہیں آیا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں موجود نہیں ہے، نشانیاں طلب کرتے ہیں، اور ان پر کیوں کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلے کیوں پھرتے ہیں. تو آپ ان سے کہہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو ڈرانے والے ہیں، اللہ کے پیغامات ان تک پہنچانے والے ہیں، اور جو ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو مان گیا وہ اسی طرح آپ کو اسی حالت میں بغیر فرشتوں کے اور بغیر ایک خزانے کے آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فرشتوں کی فوج بھی ہو اور خزانہ بھی ہو، وہ جنہوں نے نہیں ایمان لانا وہ نہیں لائیں گے. یا وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑ لیا ہے قرآن کو. اور ایک اور وہ جھوٹ باندھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن کو نعوذ باللہ خود بنا لیا ہے. کل فاتو آپ کہہ دیں پھر تم سب لے آؤ، بعشرم سورن 10 صورتیں، مثل ہی اس جیسی، مفترایات گھڑی ہوئی، ودعو اور تم سب بلا لو، من استطاعتم جنہیں تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سب سچے. سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں. قل قول، اقوال مقولہ اور اقوال ذری. بعشرن عشر محرم، یوم عاشورہ، عشر عشیر. سورن سورت، صورتیں، سور جمع صورت. مثل ہی مثال، مثل، مثلاً، مماثلت.
ادعو دعوت، دائی مدعو، استطاعتم استطاعت حسب استطاعت، صادقین صادق امین، صدیق مصدوق، یستجیب مستجاب دعا، فاتو تم لے آؤ، دونی سوائے۔ یہ ورز عربک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ان کو کہ اگر تم اس بات پر بضد ہو کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خود کھڑا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تمہارے پاس، تم بھی تو عربی ہو، تمہاری بھی تو یہی زبان ہے، تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اور کہا کہ تم بے شک ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی، اور تم اپنی بلا لو اپنے مددگاروں کو جنہیں تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو، تمام اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یعنی قرآن پاک نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ اگر تم ان باتوں میں سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو اور مددگاروں کو بلا لو، تم ایک صورت بھی نہیں لا سکو گے، 10 تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا ایماندار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایسے لوگوں میں شمار نہ ہوں جو اعتراض برائے اعتراض کریں کہ نبی ایسا کیوں تھا، اس کو مال کیوں نہیں ملا، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں تھا، بلکہ ہم منوعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی تعلیمات پر ایمان لائیں اور سنتیں اور سیرہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کرنے والے ہوں، ہمیں ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار کر دیں ہمارا کہ ہماری شافی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔